یہ درد کی تنہائیاں، یہ گل کا ویراں سفر، ایک اجنبی جھونکے نے پوچھا جب میرے غم کا سبب۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا چاند کو تنہا، بجلی کو گرنا ہے جا کر گرے وحشت بیاباں میں، میرے پھلتے ہی درختوں پہ کیوں ہر بار گرتی ہے، ہم تو اپنے آبلوں سے راستے گلنار کرتے ہیں۔ یہ کلام ہے گمنام شاعرہ کا، جس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل جب کہ میں اپنے بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں، ذہن میں اکثر ان کی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تمام باتیں جو میں نے کبھی پڑھی یا سنی یا کیسے بھی معلوم ہوئی، بار بار میرے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں، اور دماغ پر کوئی کنٹرول تو ہے نہیں کہ صرف بزرگوں کا ہی ذکر یاد آئے، اپنے ساتھ کے لوگ بھی یاد آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک یاد جو میرے دل کے بے حد قریب ہے، میں آج سنا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی یہاں ذکر کروں گا۔ نام نہیں لوں گا کیونکہ اس نے بھی خود کو کبھی دنیا پر ظاہر نہیں کیا۔ رشتے میں تو میری بھانجی ہوگی، مگر بھائی کہہ کر بلاتی تھی مجھے۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ہماری۔ اس کی ماں کو میں جانتا ہوں، بڑی بہن ہے۔ ملاقاتیں تو کم ہیں، مگر خط لکھا کرتا رہا ہوں ان کو یا فون کرتا رہا ہوں، بہت محبت کرتی ہیں۔ خیر بات اس لڑکی کی ہو رہی ہے جس کو کسی نے کسی کام کے سلسلے میں میرا فون نمبر دے دیا۔ نمبر غلط فہمی میں دیا گیا تھا اور وہ کام میرے بس کا تھا بھی نہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں، ہاں لیکن میں دعا کروں گا اور تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ ایسے بھی کام ہوتا ہے کیا؟ بولی ایسی باتیں تو بزرگ کیا کرتے ہیں، اب کہاں کوئی رہا۔ میں نے کہا مجھے ہی چھوٹا موٹا بزرگ مان لے۔ بولی اب میں کسی اور سے نہ کہوں گی، آپ ہی کام کریں گے میرا۔ میں نے کہا مجھ پر نہیں، اپنے خدا پر ایمان رکھ بیٹا، میں دعا کروں گا، تو بھی دعا کر، کام ضرور ہو جائے گا۔ اسے میری بات پسند آ گئی، مجھے اس کا یقین پسند آ گیا، اور تھوڑے وقت کے لیے باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہمیشہ آدھی رات کے قریب فون کرتی تھی۔ ایک روز میں نے کہا کہ ابے تو آدھی رات کو کیا فون کرتی ہے، سوتی کیوں نہیں؟ تو بولی بچوں کو کھلا پلا کر سلا کر اسی وقت فرصت ملتی ہے۔ میں نے کہا اچھا چل اب سو جا۔ بولی ابھی کہاں، ابھی تو عشاء پڑھنی ہے۔ میں نے کہا تو عشاء بھی پڑھے گی پھر سوئے گی؟ بولی نہیں، روز آدھی رات ہو جاتی ہے، سو عشاء کے بعد تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب تو تہجد بھی پڑھتی ہے، روز تہجد پڑھ کے پھر سوتی ہے؟ بولی کہاں، تہجد ختم ہوتے ہوتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ فجر کے بعد سونے کا کیا تک ہے؟ بولی سونا کس کو نصیب ہے، بچوں کو اسکول کون بھیجے گا؟ میں نے کہا ابے زندگی میں سونے کی بھی ہوتی ہے نا، کہ نہیں ہوتی؟ بولی ہاں، جب سارے بچے نکل جاتے ہیں تو کچھ وقت مل جاتا ہے آنکھیں بند کرنے کا، بہت ملے تو مشکل سے 3 گھنٹے، پھر اٹھ کر گھر کی صفائی، دن کا کھانا، یہ سب کام۔ پھر ایک دن سو گئی وہ، ہمیشہ کے لیے۔ بارہا کہتی تھی بھائی ایک بار آ جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ میرے ایسے نصیب کہاں کہ ایسی خدا کی بندی کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا۔ وہ ہاتھ کہ اس کے بچے راتوں میں بھوکے سوئے، مگر وہ ہاتھ کسی غیر کے آگے نہ پھیلے، اور جو اپنے تھے وہ تو کب کے رشتہ توڑ چکے تھے۔ جو اللہ رب العزت سے دل لگا لیتے ہیں، دنیا والوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ نہیں رہتی۔